ایک سیٹھ جی جو بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ایک دن صبح صبح ان کا موڈ خراب تھا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ اسی غصے کی حالت میں وہ آفس چلے گئے۔ اپنے کیبن میں جا کر اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ ساری رپورٹس لے کر آؤ، مجھے چیک کرنی ہے۔ مینیجر نے کمپنی کی ساری رپورٹس سیٹھ جی کو لے جا کر دے دی۔ ان رپورٹس میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی بلا وجہ سیٹھ جی نے ان رپورٹس میں ہزاروں کمیاں بتا کر مینیجر کو خوب ڈانٹ فٹکار لگائی۔ اتنا زیادہ ڈانٹا کہ چپ ہی نہیں ہوئے۔ مینیجر سیٹھ جی کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے کچھ بولا نہیں، لیکن من ہی من سوچ رہا تھا کہ میں کمپنی کو اپنا سمجھ کر کام کرتا ہوں اور وہ بھی بے حد ایمانداری کے ساتھ، پھر بھی سیٹھ جی مجھے اتنا ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مینیجر کیبن سے باہر نکلا اور اب اس کا غصہ بھی بڑھ چکا تھا، اس لیے اسے اپنا غصہ باہر نکالنا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے امپلائیز کی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ آپ کے جو رپورٹس کارڈ ہیں ان کو لے کر آؤ، مجھے دیکھنا ہے کہ کس نے کتنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امپلائیز میں جو سب سے ویک پرفارمر تھا، جو سب سے خراب پرفارم کر رہا تھا، مینیجر نے اس کی کلاس لینا شروع کر دی اور اپنا سارا غصہ اس پر نکالنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم نے کتنا خراب کام کیا ہے، کچھ کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ وہ۔ مینیجر نے اس امپلائی کو بہت کھری کھوٹی سنائی اور لاسٹ میں اس سے کہا کہ آج تم سب سے آخر میں گھر جاؤ گے۔ بیچارہ امپلائی شام تک لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ شام کو جب اپنا ٹفن اور بیگ اٹھا کر نکلا تو اسے دروازے پر گارڈ صاحب ملے۔ امپلائی کو بھی بہت غصہ آ رہا تھا، فرسٹریٹ تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ گارڈ پر نکال دیا۔ سارا غصہ نکال کر من ہلکا کر کے بائک لے کر نکل گیا۔ گارڈ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھ پر غصہ کر کے کیوں چلا گیا۔ گارڈ صاحب نے اپنی ڈیوٹی کے جتنے گھنٹے تھے وہ پورے کیے اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب گارڈ صاحب کو غصہ آ رہا تھا، گھر جا کر اپنی پتنی پر غصہ نکالنے لگے کیونکہ پتنی نے ان کی پسند کی سبزی نہیں بنائی۔ اسی بات کو پکڑ کر بیوی کو خوب سنا دیا کہ میں دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، پھر بھی میری پسند کی سبزی نہیں بنا سکتی۔ یہ سن کر بیوی کو غصہ آ گیا کہ کیا بات ہوئی، دن بھر سے گھر پر نہیں تھے اور دو پریم کی باتیں کرنے کے بجائے غصہ کرنے لگ رہے ہیں۔ اب بیوی کو بھی غصہ آ گیا، تنتناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اندر دیکھا تو بچہ اندر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بچے کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور اسی ریموٹ سے مارا اور دو تماچے بھی لگائے اور کہا کہ سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہی نہیں۔ بچے کا دماغ خراب ہو گیا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا اور کہنے لگا کہ کیا گھر ہے، یہاں دن بھر دنگے ہوتے ہیں۔ باہر گیا تو گلی میں ایک کتا گھوم رہا تھا۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے پر زور سے دے مارا اور اپنا سارا غصہ نکال لیا۔ کتے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، مجھے کیوں مارا اس نے۔ کتا بھونکتے ہوئے دوسری گلی میں چلا گیا۔ کتا جب دوسری گلی میں گیا تو وہاں ایک آدمی کھانا کھانے کے بعد ٹہل رہا تھا۔ کتے نے جا کر اس آدمی کو کاٹ لیا۔ جس آدمی کو کتے نے کاٹا تھا وہ سیٹھ جی تھے جو کھانا کھانے کے بعد ٹہل رہے تھے۔ سیٹھ جی جب تک مرے نہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں گئے، تب تک یہ خیال ان کے دماغ میں رہا کہ اس کتے نے مجھے آخر کاٹا کیوں۔ یہ وہی سیٹھ جی تھے جنہوں نے مینیجر کو ڈانٹا تھا، مینیجر نے امپلائی کو ڈانٹا تھا، امپلائی نے گارڈ کو ڈانٹا تھا اور گارڈ نے پتنی کو ڈانٹا تھا، پتنی نے بچے کو ڈانٹا تھا، بچے نے کتے پر پتھر پھینکا تھا اور کتے نے جا کر اس آدمی کو کاٹا تھا جو سیٹھ جی تھے۔ دوستو، چھوٹی سی کہانی ہے لیکن یہ چکر ہے، کرموں کا چکر، جو اس چکر کی طرح گھوم کر واپس اپنے پاس آتے ہیں۔ جس طرح سے ایک بچڑا کھو جانے پر بھی سینکڑوں گایوں میں سے اپنی ماں کو ڈھونڈ نکال لیتا ہے، اسی طرح کرموں کا جو پھل ہے، جو ریزلٹ ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا مورل یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ اچھا
اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اچھے کرم کرتے رہیے. ایشور ایک دن آپ کو اپنے کرموں کا بہتر رزلٹ دے گا اور آپ زندگی میں ضرور کامیاب بنیں گے. تو دوستو، آج کی کہانی اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.